ابا کی کھانسی کی آواز اتنی شدید تھی کہ میری آنکھ فوراً ہی کھل گئی۔ وہ مسلسل کھانس رہے تھے اور ان کا سینہ کسی پرانی مشین کی طرح بری طرح بج رہا تھا۔ میں نے جلدی سے رضائی ہٹائی اور چارپائی سے اٹھ کر پانی کا گلاس لے کر ان کے پاس گئی۔ کمرے میں شدید سردی تھی اور ابا ایک پرانی سی پھٹی ہوئی چادر میں خود کو سمیٹے ہوئے تھے۔ ابا پانی پی لیں اور آج آرام کر لیں، صبح کسی طرح گزارا کر لیں گے، میں نے روحانسی آواز میں کہا اور گلاس ان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا۔ ابا نے 2 گھونٹ پی لیا اور گلاس واپس کر کے گہرے سانس لینے لگے۔ بیٹا، یہ کھانسی تو اب میری سانسوں کے ساتھ ہی جائے گی، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ ابا نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ان کے چہرے کی جھریاں اور اندر دھنسی ہوئی آنکھیں ان کی بے پناہ تکلیف کی چغلی کھا رہی تھی۔ ابا، آپ کی کھانسی رات بھر نہیں رکی ہے، آج تو آپ مزدوری پر مت جائیں، کم از کم ایک دن تو آرام کر لیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد منہ اندھیرے جب ابا مزدوری کے لیے اٹھ کر جانے لگے تو میری اس منت پر ابا نے اپنی پرانی چادر کو کاندھے پر درست کیا اور کھانستے ہوئے بے بسی سے بولا، بیٹا، اگر میں مزدوری پر نہیں جاؤں گا تو ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ مجھے بتاؤ، گھر میں کوئی آٹا یا دال بچی ہے؟ ان کی سچی بات نے میرے اندر تک جیسے چھید کر دیا۔ غریبی کا احساس ایک بار پھر مجھے کسی زہریلے سام کی طرح ڈسنے لگا۔ ہماری ماں ہمیں بچپن میں ہی چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی تھی اور اب گھر میں ہم 3 لوگ ہی بچے تھے۔ میں نے بے بسی سے کونے میں بیٹھے اپنے جوان بھائی زین کو دیکھا جو صبح سویرے ہی مٹی کے فرش پر بیٹھا پتھروں سے کھیل رہا تھا اور بالکل بے سدھ تھا۔ زین بھائی، اندر آ جائیں، سردی لگ جائے گی۔ میں نے اسے پکارا مگر وہ نہ کسی کی بات سنتا تھا اور نہ ہی اسے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش تھا۔ وہ بس مٹی میں لکیریں کھینچنے میں مگن تھا۔ ابا نے ایک گہری سانس لی اور زین کو دیکھ کر بولے، میرا شیر پتر ہے یہ، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابا کی آنکھوں میں امید تھی جو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں چپ چاپ کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ ابا نے اپنے پھٹے ہوئے جوتے پہنے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ابا، کچھ کھا تو لیں، میں نے پیچھے سے آواز دی۔ نہیں بیٹا، مجھے بھوک نہیں ہے، تم اور زین کھا لینا۔ وہ یہ کہہ کر دروازے سے باہر چلے گئے اور میں جانتی تھی کہ گھر میں رات کی بچی ہوئی آدھی سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہیں ہے جو انہوں نے جان بوجھ کر ہمارے لیے چھوڑ دی تھی۔ شام گہری ہو چکی تھی اور گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا کیونکہ ہمارے پاس مٹی کا تیل خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ سامنے والی حویلی جو میرے سگے چچا کی تھی، وہاں سے قورمے اور بریانی کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ آج چاچا کے گھر میں کوئی بڑی دعوت چل رہی تھی۔ پوری حویلی کے رنگ برنگے کمکوں سے سجایا گیا تھا اور اندر سے قہقہے اور گانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اپنے اندھیرے صحن میں بیٹھی اس آدھی سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر زین کو کھلا رہی تھی۔ زین کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کیا کھا رہا ہے، وہ بس خلاؤں میں گھورتے ہوئے مشینی انداز میں نوالے چبا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، بھوک سے میرے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے تھے اور چاچا کے گھر سے آتی ہوئی کھانوں کی مہک اس بھوک کو اور بھی چمکا رہی تھی۔ ابا بھی واپس آ چکے تھے۔ ابا ایک کونے میں چارپائی پر بیٹھے خاموشی سے سامنے والی حویلی کی روشنیاں دیکھ رہے تھے۔ ابا، آپ کو بھی بھوک لگی ہوگی، وہ روٹی زین نے آدھی چھوڑ دی ہے، آپ کھا لیں۔ میں نے ہمت کر کے کہا، نہیں میری بچی، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، تو کھا لے۔ ابا کی آواز میں جو درد اور بے بسی تھی وہ مجھ سے سہی نہیں جا رہی تھی۔ چاچا کے گھر کی روشنیاں اور خوشبوئیں مجھے آج سے کچھ ماہ پیچھے لے گئی تھی، اس دن جب میرے گھر میں بھی ایسی ہی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ میری شادی کے دن مجھے یاد آیا، ابا نے کس طرح گاؤں کے ساہوکاروں سے بھاری سود پر قرضہ لے کر میری شادی کی تیاریاں شروع کی تھیں۔ گھر میں شامیانے لگے تھے، دیگیں پکی تھیں اور میں لال جوڑے میں سجی بیٹھی تھی۔ ابا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، لیکن پھر اچانک بارات والے دن ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ لڑکے والے دروازے پر تو آئے لیکن بارات لے کر اندر نہیں آئے۔ لڑکے کی ماں جو کچھ دن پہلے تک مجھ پر واری صدقے جا رہی تھی، اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر جو تماشا لگایا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے پورے محلے کے سامنے چیخ چیخ کر کہا تھا، ہم اس منحوس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے، اس کے تو قدم ہی منحوس ہیں، جو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی اور اس کا بھائی پاگل ہو گیا۔ ایسی لڑکی ہمارے گھر آئی تو ہمارا بھی سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ابا نے روتے ہوئے ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے، خدا کے لیے میری بچی کی عزت خراب نہ کریں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بہت نیک ہے، آپ جو مانگیں گے میں دوں گا، بس میری پگڑی نہ اچھالیں۔ میں دروازے کی اوٹ سے ابا کو دیکھ کر اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ لڑکے نے بھی اپنی ماں کا ساتھ دیا تھا اور ابا کو دھکا دے کر بولا تھا، مجھے نہیں کرنی کسی پاگل کی بہن سے شادی۔
ہم جا رہے ہیں۔ وہ لوگ بارات واپس لے گئے اور اسی لال جوڑے میں پتھر کی مورت بنی رہ گئی۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں جیسے صف ماتم بچ گئی تھی۔ ابا نے مجھے تو کبھی کوئی طعنہ نہیں دیا، مگر وہ خود اندر سے ختم ہو گئے تھے۔ شادی کے لیے لیا گیا وہ بھاری قرضہ انہیں اس بڑھاپے اور بیماری میں بھی دن رات مزدوری کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اور آج چاچا کے گھر سے آنے والے کہکوں کی آوازیں میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا غریب ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ خون کے رشتے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ اگلی صبح کا سورج بھی ہماری بے بسی کا تماشائی بن کر نکلا۔ ابا صبح سویرے مزدوری پر جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ ابھی گلی میں نکلے ہی تھے کہ سامنے حویلی کا بڑا سا گیٹ کھلا اور چاچا اپنے بیٹوں کے ساتھ باہر آئے۔ چاچا نے رات کی دعوت کا خوب مزہ لیا تھا اور اب وہ ٹکارے لیتے ہوئے اپنی بڑی مونچھوں کو تاؤ دے رہے تھے۔ چاچا کی نظر ابا پر پڑی تو ان کے چہرے پر ایک طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ اوئے نکٹو، کہاں منہ اٹھا کر جا رہا ہے صبح صبح؟ چاچا نے انتہائی حقارت سے آواز لگائی۔ ابا کے قدم رک گئے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں بولے، بھائی جان، مزدوری پر جا رہا ہوں، بچوں کا پیٹ جو پالنا ہے۔ چاچا نے ایک زوردار قہقہ لگایا جس میں اس کے موٹے تازے بیٹے بھی شامل ہو گئے۔ ارے پیٹ تو اپنا نہیں پال سکتا، ان دونوں بوجھوں کو کب تک ڈھوئے گا؟ ایک بیٹی ہے جو گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی اور اب گھر میں بیٹھی ہے، اور دوسرا وہ تیرا پاگل بیٹا جو سارا دن مٹی میں لیٹتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس پاگل کو کسی پاگل خانے کیوں نہیں چھوڑا تھا، کم از کم تیری جان تو چھوٹے گی۔ چاچا کے الفاظ نشتر بن کر میرے دل میں اترے۔ میں کھڑکی کی اوٹ سے یہ سب سن رہی تھی اور میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ زبان کو لگام دے بھائی جان، میری بیٹی کا نصیب اللہ نے لکھا ہے، اور زین میرا فخر ہے، میرا خون ہے، میں اسے کیسے خود سے دور کر دوں؟ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور میرا یقین اس پر ہے، ابا نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ چاچا نے زمین پر تھوکا۔ فخر؟ واہ رے تیرا فخر جو سارا دن مٹی میں لت پت جانوروں کی طرح پڑا رہتا ہے۔ تیرا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے اس پاگل کے ساتھ رہ کر۔ چاچا بڑبڑاتا ہوا اپنی حویلی میں واپس چلا گیا اور ابا سر جھٹکتے ہوئے اپنے کام پر نکل گئے۔ میں نے اندر آ کر زین کو دیکھا جو دیوار کو گھور رہا تھا اور اپنے ناخن چبا رہا تھا۔ مجھے اپنی حالت پر رونا آ رہا تھا، مگر میں حیران تھی کہ میرا ابا کس قدر پر امید تھا کہ ہمارا وقت بھی اچھا ہو جائے گا۔ آج بھی ابا اسی امید اور مجبوری کے ساتھ مزدوری پر گئے تھے۔ دوپہر ڈل رہی تھی اور پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا۔ مجھے بار بار ابا کی رات والی کھانسی اور ان کا اترا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ میں نے زین کے پاس بیٹھ کر اسے روٹی کھلانے کی کوشش کی مگر اس نے منہ پھیر لیا۔ کیا ہوا زین بھائی، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ میں نے پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہلکا سا گرم تھا۔ میں پریشان ہو گئی اور بار بار کھلے دروازے کی طرف دیکھنے لگی کہ ابا آئیں تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ آسمان پر سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک گلی میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ سامنے ابا کے ساتھ کام کرنے والا ایک مزدور جس کا نام رحمت چاچا تھا کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں وحشت تھی اور اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ رحمت چاچا، کیا ہوا ہے؟ میرے ابا کہاں ہیں؟ میں نے شدید گھبراہٹ میں پوچھا۔ رحمت چاچا نے زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور روتے ہوئے بولا، بیٹی تمہارے باپ کو اللہ نے بلا لیا ہے۔ میں وہیں دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر جم گئی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں چاچا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہاں ہے میرا ابا؟ صبح ٹھیک تھے، میں نے چیختے ہوئے کہا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھے۔ بیٹی، کام کے دوران وہ اچانک سینہ پکڑ کر گرے۔ ہم انہیں اسپتال لے کر بھاگے مگر راستے میں ہی انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں تڑپ کر انتقال کر گئے۔ رحمت چاچا کی بات سنتے ہی مجھ پر گویا ساتوں آسمان گر پڑے۔ ہائے میرے ابا، ہائے میرا آخری سہارا بھی چھن گیا۔ میں دھاڑے مار کر زمین پر گر پڑی اور میری رونے کی آوازیں سن کر پورا محلہ گونجنے لگا۔ میں اپنے بال نوچ رہی تھی اور بری طرح سسک رہی تھی، لیکن اس سب کے دوران میں نے روتے ہوئے زین کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور اسی طرح کونے میں بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی آنسو تھا اور نہ چہرے پر کوئی تاثر، جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارا آخری سہارا، وہ باپ جو ہمیں
ماں اور باپ دونوں کا پیار دیتا تھا، جس نے ہمارے لیے اپنی ہڈیاں تک گلا دی تھی، وہ بھی ہم سے ہمیشہ کے لیے چھن گیا ہے۔ میری چیخیں آسمان چیر رہی تھی، لیکن زین کا وہ پاگل پن اور میری دنیا ہمیشہ کے لیے اندھیر ہو چکی تھی۔ زین میرا بھائی، ہمارا ابا چلا گیا زین۔ میں زین کو جھنجھوڑ رہی تھی، مگر وہ بے حس و حرکت بینان آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ ویورز، ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ ماریا کا باپ کام کرتے کرتے اس کا دل بند ہو گیا اور میت گھر آئی تو چچا نے دونوں کو باہر نکال دیا۔ ساری رات ماریا ایک درخت کے نیچے میت کے ساتھ بیٹھی روتی رہی۔ اگلی صبح جب سارا گاؤں آیا اور پولیس کی بھاری نفری بھی وہاں پر آئی تو چودھری ڈر گیا۔ وہ کانپ اٹھا، اسے لگا نہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن پولیس کی بھاری نفری کی گاڑیوں میں سے جب بڑے بڑے افسر نیچے اترے تو انہوں نے ماریا کے بھائی کو آ کے سلیوٹ کیا اور سب حیران ہو گئے، کیونکہ وہ 1 سال سے پاگل بنا پھر رہا تھا، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو ایک نہایت ایماندار پولیس افسر تھا۔ رحمت چاچا نے نم آنکھوں کے ساتھ مجھے بتایا، بیٹا، شہر کے اسپتال میں کاغذی کارروائی اور پولیس کیس کی وجہ سے لاش ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ شاید کل تک تمہارے ابا کا جنازہ گاؤں پہنچے گا۔ یہ کہہ کر رحمت چاچا روتے ہوئے چلے گئے تھے اور میں اپنے پاگل بھائی کو گلے لگا کر ابا کو یاد کر کے بہن کر رہی تھی۔ میرے رونے کی آوازیں پورے محلے میں گونج رہی تھی، لیکن کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو میرے پاس آ کر مجھے تسلی دیتا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ ابا کے بغیر ہم اس ظالم دنیا میں کیسے زندہ رہیں گے۔ ابھی میرے ابا کا جنازہ گھر بھی نہیں پہنچا تھا کہ اچانک ہمارے ٹوٹے ہوئے لکڑی کے دروازے کو کسی نے زوردار لات مار کر کھولا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی تو سامنے میرا سگا چاچا اپنے دونوں موٹے تازے بیٹوں ساجد اور فرحان اور کچھ گنڈوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ اور تکبر صاف نظر آ رہا تھا۔ چاچا، آپ کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے ابا انتقال کر گئے ہیں، ابا چلے گئے ہیں، میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، مگر اس کے چہرے پر کوئی دکھ، کوئی ملال نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک کاغذ لہرایا اور انتہائی رعونت سے بولا، بند کر یہ ڈرامہ منحوس لڑکی، یہ گھر اب میرا ہے۔ تیرے باپ نے مرنے سے پہلے اس مکان کا سودا مجھ سے کر لیا تھا اور یہ کاغذات میرے نام کر دیے تھے، اس لیے اب اس گھر پر صرف میرا حق ہے۔ چاچا، خدا را آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا نے ایسا کبھی نہیں کیا، وہ تو اس گھر کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا تو چاچا نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور بولا، وہ تیرا باپ قرضے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس نے یہ مکان مجھے بیچ کر اپنے قرضے اتارے ہیں۔ اب تو اور تیرا یہ پاگل بھائی میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بول پاتی، اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ گنڈوں نے آگے بڑھ کر ہمارا بچہ کچا ٹوٹا ہوا سامان اور برتن اٹھا کر گلی میں پھینکنا شروع کر دیے۔ میں چیختی رہی، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میرے ابا کا جنازہ آنے والا ہے، کم از کم میت تو اس گھر میں آنے دیں۔ مگر کسی نے بھی میری ایک نہ سنی۔ وہ لوگ میری ماں کے جہیز کا پرانا صندوق بھی گھسیٹ کر باہر لا رہے تھے اور اس میں رکھی میری ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور ابا کے پرانے کپڑے مٹی میں بکھر رہے تھے۔ میں ان ظالموں کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر وہ اندھے اور بہرے ہو چکے تھے۔ چاچا ایک طرف کھڑا حقہ پی رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی جو مجھے اندر تک جلا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنا سگا خون اتنا سفید کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی کا جنازہ آنے سے پہلے ہی اس کے یتیم بچوں کو گھر سے نکال رہا ہو۔ میں روتے ہوئے چاچا کے قدموں میں گر گئی اور اس کی ٹانگیں پکڑ کر منتیں کرنے لگی، چاچا ہم پر رحم کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، کم از کم ابا کا جنازہ تو اس گھر سے اٹھنے دیں، ابا کی تدفین تک ہمیں یہاں رکنے دیں، اس کے بعد ہم یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں چاچا۔ مگر چاچا نے مجھے زوردار دھکا دیا جس سے میں دور جا گری اور وہ غصے سے چلایا، میں نے کہا نا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارے باپ کی میت یہاں نہیں چاہیے، سیدھا قبرستان لے جانا اسے۔ زین جو اس وقت مٹی میں بیٹھا تھا، اس نے مجھے زمین پر گرتے اور روتے ہوئے دیکھا تو نہ جانے اس کے پاگل دماغ میں کیا آیا، وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ چاچا آگے بڑھ کر مجھے گالیاں دے رہا تھا کہ اچانک زین نے پاس پڑا ہوا ایک بڑا سا بھاری پتھر اٹھایا اور پوری طاقت سے چاچا کے سر پر دے مارا۔ چاچا کے منہ سے ایک بھیانک اور دردناک چیخ نکلی، ہائے میں مر گیا۔ اس نے اپنا سر پکڑا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا
اس کے بیٹوں اور گنڈوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ پاگلوں کی طرح چلائے، پکڑو اس پاگل کو، آج اسے زندہ نہیں چھوڑنا۔ وہ زین کو جان سے مارنے کے لیے اس کی طرف دوڑے، مگر زین ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ وہ عجیب سی آوازیں نکالتا ہوا پچھلے دروازے سے بھاگ گیا۔ ان آدمیوں نے ڈنڈے لے کر اس کا پیچھا کیا، مگر وہ کہیں غائب ہو گیا۔ چاچا کے بیٹوں نے غصے میں آ کر مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے بولے، گلی میں پھینک آؤ اسے۔ ایک بیٹے نے مجھے لات مار کر کہا، یہ تو شکر کر تیرا باپ مر گیا ہے، ورنہ آج تم سب کی خیر نہیں تھی۔ اب اگر وہ پاگل نظر آیا تو ہم اس کی ٹانگیں کاٹ دیں گے۔ انہوں نے جلدی سے گیٹ بند کر دیا اور اس پر بھاری تالا لگا دیا۔ میں دروازے کو پیٹتی رہی، مگر اندر سے صرف چاچا کی گالیوں اور کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے اس وقت اپنے پیٹ کی بھوک اور ابا کی موت کا دکھ بالکل بھول گیا تھا۔ مجھے صرف اپنے بھائی زین کی فکر کھا رہی تھی کہ وہ اس سرد اندھیرے میں کہاں چلا گیا ہے۔ اگر چاچا کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا تو وہ اسے سچ میں مار ڈالیں گے۔ میں اندھیری گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگتی رہی اور زین کو آوازیں دیتی رہی، زین بھائی کہاں ہو؟ زین بھائی واپس آ جاؤ۔ مگر ہر طرف منہ کا عالم تھا، کوئی پرندہ پر نہیں مار رہا تھا، اور میں اکیلی اس ویران سڑک پر کھڑی اپنے نصیب کو رو رہی تھی کہ اب میرا اور میرے بھائی کا کیا بنے گا۔ ان 2 دنوں میں مجھ پر جو قیامت گزری وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے گاؤں کی پرانی مسجد کے باہر ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے پناہ لی تھی۔ سردی اور بھوک سے میری جان نکل رہی تھی، لیکن مجھے اپنے پیٹ سے زیادہ زین کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ زین کو غائب ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں چاچا کے آدمیوں نے اسے واقعی پکڑ کر مارا نہ ہو۔ وہ کسی سڑک پر بھوکا پیاسا بھٹک رہا ہوگا۔ کوئی بھی گاؤں والا چاچے کے ڈر سے میری مدد کو نہیں آیا۔ میں نے مسجد کے مولوی صاحب سے منت کی، مولوی صاحب مجھے پینے کے لیے پانی دے دیں، میرے ابا مر گئے ہیں اور میرا بھائی پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا ہے، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ مگر انہوں نے بھی چاچا کے خوف سے ادھر ادھر دیکھا اور منہ پھیر کر بولے، بیٹی چودھری سے دشمنی کون لے گا؟ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے مسجد کے اندر چلے گئے۔ میں بھوکی پیاسی بس ابا کی راہ تکتی رہی اور ہر گزرنے والے سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتی رہی کہ کیا کسی نے میرے زین کو دیکھا ہے، مگر کسی نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوپہر کے وقت محلے کی ایک عورت جس کا نام سغرا خالہ تھا، اس نے ترس کھا کر مجھے اپنے دوپٹے میں چھپا کر روٹی کا ایک ٹکڑا دینا چاہا۔ یہ لے بیٹی، جلدی سے کھا لے، اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لے۔ وہ ابھی روٹی میری طرف بڑھائی رہی تھی کہ اس کا شوہر وہاں آ گیا۔ اس نے سغرا خالہ کو بازو سے پکڑ کر کھینچا اور غصے سے بولا، تو نے مرنا ہے کیا چودھری کے ہاتھوں، جو اس منحوس لڑکی کی مدد کر رہی ہے؟ چل گھر واپس۔ وہ روٹی کا ٹکڑا مٹی میں گر گیا اور میں بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں ابا کے دکھ میں اتنی نڈال تھی کہ میرے اندر زین کو ڈھونڈنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ میں رات بھر درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر روتی رہتی اور سوچتی کہ یا اللہ، میرے نصیب میں اور کتنے دکھ لکھے ہیں۔ میرا باپ مر گیا، میرا گھر چھن گیا اور اب میرا بھائی بھی مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ میں آسمان کی طرف دیکھ کر گلے شکوے کرتی کہ قریب کا پیدا ہونا ہی سب سے بڑی گالی ہے۔ میرے ابا نے ساری زندگی ایمانداری سے مزدوری کی اور انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا، اور وہ ظالم چاچا جس نے ساری زندگی حرام کھایا، وہ محلوں میں سکون کی نیند سو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور شاید میں بھی بھوک سے مر جاؤں گی، مگر میری آنکھوں میں ابا کا آخری دیدار کرنے کی تڑپ مجھے کسی نہ کسی طرح زندہ رکھے ہوئے تھی۔ دوسرے دن کی شام کو میں نے دیکھا کہ چاچا اپنے سر پر سفید پٹی باندھے اپنے بیٹوں کے ساتھ گاؤں میں مٹھائی بانٹ رہا تھا، اور وہ اس بات کا جشن منا رہا تھا کہ اس نے ہمارا گھر ہتھیا لیا ہے۔ وہ گاؤں والوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کہکے لگا کر کہہ رہا تھا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، وہ گھر صرف میرا تھا اور اس کا باپ بہت پہلے ہی بیچ چکا تھا۔ آج مجھے میرا حق مل گیا ہے اور ساری سچائی تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکے ہو، اس لیے سن لو سب لوگ، اس پاگل نے مجھ پر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ اب وہ مجھے جہاں بھی ملا میں اسے کڑی سزا دوں گا۔ اگر کسی نے اسے پناہ دی تو وہ بھی مجھ سے نہیں بچے گا۔ گاؤں والے خاموشی سے سر جھکائے اس کی باتیں سن رہے تھے۔
کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں بس اس انتظار میں تھی کہ کسی طرح ابا کا جنازہ آئے اور میں ان کا آخری بار چہرہ دیکھ لوں۔ زین کے بغیر میری حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ میں بار بار سڑک کی طرف دیکھتی کہ شاید میرا بھائی کہیں سے واپس آ جائے، مگر دور دور تک ویرانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ چاچا کی ہنسی اور گاؤں والوں کی مجرمانہ خاموشی مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی، اور میں صرف اپنے اللہ سے انصاف کی بھیک مانگ رہی تھی کہ کب کوئی فرشتہ آئے گا اور مجھے ان ظالموں کے چنگل سے نکالے گا۔ مجھے ابا کی وہ بات بار بار یاد آ رہی تھی جب وہ کہتے تھے کہ میرا زین میرا فخر ہے۔ میں سوچتی تھی کہ ایک پاگل انسان کسی کا فخر کیسے ہو سکتا ہے، مگر ابا ہمیشہ مسکرا کر بات ٹال دیتے تھے۔ آج مجھے وہ فخر در بدر بھٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے درخت کے تنے پر سر رکھا اور میری سسکیوں نے ایک بار پھر شام کے اندھیرے میں دم توڑ دیا۔ میں بس کل کی صبح کا انتظار کر رہی تھی کہ کب شہر سے ایمبولینس آئے گی اور میں اپنے ابا کے بے جان چہرے سے لپٹ کر اپنے سارے دکھڑے انہیں سناؤں گی۔ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی تھی اور میری نظریں بس اسی کچی سڑک پر جمی تھی جہاں سے میرے ابا نے آنا تھا۔ سردی سے میرے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے، مگر دل کے اندر جو آگ لگی تھی وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی تھیں اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے ایک نئے دن کا اعلان کر دیا تھا۔ میں درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ اچانک مجھے سامنے سے رحمت چاچا آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کی چال بہت بھوجل تھی اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کی طرف بھاگی۔ رحمت چاچا، کیا ہوا ہے؟ میرے ابا آ گئے؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ رحمت چاچا نے گہری سانس لی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، بیٹی ایمبولینس شہر سے نکل چکی ہے اور بس کچھ ہی دیر میں وہ گاؤں پہنچنے والی ہے۔ تو اپنے ابا کی تدفین کا انتظام کر لے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ میرا باپ ایک کفن میں لپٹ کر آ رہا تھا اور میرے پاس اتنی بھی جگہ نہیں تھی کہ میں ان کا جنازہ رکھ سکوں۔ میں نے روتے ہوئے رحمت چاچا سے کہا، چاچا میں تدفین کا انتظام کیسے کروں؟ میرا تو گھر بھی مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ رحمت چاچا نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ بیٹی میں غریب بندہ ہوں، میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا۔ اب تو چودھری سے جا کر بات کر، شاید وہ اپنے سگے بھائی کی لاش دے کر پسیج جائے۔ رحمت چاچا یہ کہہ کر چلے گئے اور میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک بار پھر چاچا کی حویلی کی طرف قدم بڑھایا۔ حویلی کا بڑا لوہے کا گیٹ ابھی تک بند تھا۔ میں نے اپنے نڈھال ہاتھوں سے گیٹ بجانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد گیٹ کھلا اور چاچا کا بڑا بیٹا فرحان باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں نیند اور شدید غصہ تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ صبح صبح کیوں ہمارا دماغ خراب کرنے آ گئی ہے؟ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائی مجھے چاچا سے ملنا ہے، میرے ابا کا جنازہ آنے والا ہے، پلیز مجھے ان سے ایک بار بات کرنے دو۔ میری روتی ہوئی آواز سن کر چاچا بھی اندر سے باہر آ گیا۔ اس کے سر پر ابھی تک وہ سفید پٹی بندھی ہوئی تھی جو کل زین نے اسے پتھر مار کر زخمی کیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی چاچا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تو پھر آ گئی؟ تجھے سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ یہاں تیری کوئی مدد نہیں کرنے والا؟ مرنے والا مر گیا، اب ہم کیا کریں؟ چاچا غصے سے پھنکا رہا تھا۔ میں روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی۔ چاچا مجھے نہیں پتا میرا بھائی کہاں ہے، وہ کل رات سے لاپتہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، ابا کا جنازہ آنے والا ہے، بس کچھ دیر کے لیے جگہ دے دیں، اپنے سگے بھائی کا جنازہ اس حویلی کے صحن میں رکھ لینے دیں، کم از کم ان کا آخری دیدار تو کر لیں، وہ آپ کا خون تھے، چاچا کچھ تو رحم کریں۔ مگر چاچا نے میری التجا کو پاؤں تلے رون دیا۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور بولا، یہ میرا گھر ہے، یہاں میت نہیں آئے گی، جا کر سے سیدھا قبرستان لے جاؤ اور وہیں دفناؤ، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے چاچا کے بیٹے کی طرف دیکھا کہ شاید اسے مجھ پر ترس آ جائے۔ بھائی تم ہی کچھ کہو، تمہارے سگے چچا تھے وہ۔ مگر اس نے بھی منہ پھیر لیا اور بولا، ابا صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تمہاری وجہ سے اپنی حویلی میں نحوست نہیں لا سکتے، جاؤ یہاں سے اور دوبارہ دروازے پر مت آنا۔ چاچا نے آگے بڑھ کر مجھے بازو سے پکڑا اور زور سے گلی میں دھکا دے دیا۔ میں مٹی میں گر گئی اور میرے ہاتھ چھل گئے۔ انہوں نے میرے منہ پر زور سے گیٹ بند کر دیا۔ میں وہیں مٹی میں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر روتی رہی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر آسمان کو بتاؤں زمین پر کتنی بڑی ناانصافی ہو رہی ہے۔ غریب کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ سگے بھائی بھی میت کو گھر میں
رکھنے کی جگہ نہیں دے رہے۔ میں ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس اسی پرانے برگد کے درخت کے نیچے آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ میرے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جو میری مدد کرتا۔ میں اکیلی تھی اور میرے ابا کی میت راستے میں تھی۔ میں نے درخت کے تنے سے سر ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر کے بس موت کی دعائیں مانگنے لگی کہ یا اللہ مجھے بھی میرے ابا کے پاس بلا لے۔ مجھ میں اب مزید دکھ سہنے کی ہمت نہیں رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری شادی ٹوٹنے کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا کہ ابا چلے گئے، اور ابا گئے تو سر سے چھت بھی چھن گئی، اور اب میرا بھائی بھی لاپتہ تھا۔ میں اندھیروں میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی۔ میں ابھی اسی کرب اور بے بسی کے عالم میں رو رہی تھی کہ اچانک مجھے دور سے کوئی دھول اڑاتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے آنسو صاف کر کے غور سے دیکھا تو میری جان میں جان آ گئی۔ وہ میرا بھائی زین تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اس کی طرف گئی۔ زین کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ زین بھائی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا چاچا کے آدمیوں نے آپ کو ڈھونڈ لیا ہے۔ میں رو رو کر اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ میری زندگی کی واحد امید اور واحد رشتہ وہی تو بچا تھا جسے دیکھ کر مجھے کچھ دھارس ہوئی تھی۔ مگر زین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بدستور اسی دیوانی کیفیت میں خلا کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنا سر کھجا رہا تھا۔ اس نے میری گرفت سے خود کو چھڑایا اور جا کر سیدھا درخت کے نیچے مٹی میں بیٹھ گیا۔ اس نے زمین سے کچھ پتھر اٹھائے اور ان سے کھیلنے لگا۔ میں اس کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی، زین بھائی آج ابا آ رہے ہیں۔ ہمارے ابا ہمیشہ کے لیے سو گئے ہیں۔ ہم بالکل اکیلے ہو گئے ہیں۔ میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس پتھروں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا۔ میں نے اس کی حالت دیکھی تو میرا دل اور بھی مرجھا گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ پاگل پن ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ کم از کم اسے یہ تو نہیں پتا تھا کہ ہم پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو شاید یہ سب برداشت نہ کر پاتا۔ ہم دونوں بہن بھائی درخت کے نیچے بیٹھے بس ایمبولینس کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک گاؤں کی خاموشی کو سائرن کی تیز آوازوں نے چیر دیا۔ وہ آوازیں اتنی اونچی اور خوفناک تھیں کہ پورے گاؤں میں ایک دم سے سنسنی پھیل گئی۔ میں نے گھبرا کر سڑک کی طرف دیکھا تو دور سے بہت ساری گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی گاؤں کی طرف آ رہی تھیں۔ میں سمجھی کہ شاید شہر سے ابا کا جنازہ آ گیا ہے، لیکن جیسے جیسے گاڑیاں قریب آتی گئیں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کوئی ایمبولینس نہیں تھی بلکہ پولیس کی بہت ساری گاڑیاں اور سرکاری ویگو ڈالے تھے جن پر نیلی اور لال بتیاں جل رہی تھیں۔ گاؤں کے لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے وہ بھی سائرن کی آوازیں سن کر خوفزدہ ہو کر باہر نکل آئے۔ سب کی آنکھوں میں حیرت اور ڈر تھا کہ اتنی بھاری تعداد میں پولیس ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں کیوں آ گئی ہے۔ وہ تمام گاڑیاں تیزی سے سڑک عبور کرتی ہوئی سیدھی چاچا کی حویلی کے باہر آ کر رک گئیں۔ پورا گاؤں یہ منظر دیکھ کر سہم گیا اور لوگ دور دور کھڑے ہو کر کانا پھوسی کرنے لگے کہ ضرور کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے کہ کہیں پولیس ان سے پوچھ گچھ نہ شروع کر دے۔ میں درخت کے پیچھے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید چاچا نے ہمیں گرفتار کروانے کے لیے پولیس بلوائی ہے۔ کل زین نے چاچا کا سر پھاڑا تھا اور مجھے یقین تھا کہ چاچا نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے زین کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ میں خوف سے کانپنے لگی اور میں نے جلدی سے زین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ زین بھائی آپ نے کچھ نہیں بولنا، یہ پولیس والے ہمیں پکڑنے آئے ہیں، میں روتے ہوئے زین سے کہہ رہی تھی، مگر وہ اب بھی پتھروں سے کھیلنے میں مگن تھا۔ دوسری طرف چاچا بھی سائرن کی آوازیں سن کر حویلی سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے دونوں بیٹے بھی اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ چاچا نے جب اتنی ساری سرکاری گاڑیوں اور پولیس کو دیکھا تو پہلے وہ تھوڑا حیران ہوا، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھا کہ پولیس کے بڑے افسران اسے پروٹوکول دینے یا تعزیت کے سلسلے میں اس سے ملنے آئے ہیں۔ چاچا کا سینہ غرور سے چوڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا، دیکھا تم لوگوں نے، تمہارے باپ کی شہر میں کتنی پہچان ہے۔ بڑے افسر خود مجھ سے تعزیت کرنے اور میرا حال پوچھنے آئے ہیں۔ چاچا نے جلدی سے اپنے کپڑے درست کیے، اپنی گاڑی کو سیدھا کیا اور چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا کر گاڑیوں کے قریب پہنچنے لگا۔ وہ گاؤں والوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا، جیسے انہیں بتا رہا ہو کہ یہ سارا پروٹوکول اسی کے لیے ہے۔
گاؤں والے بھی حیرت سے چاچا کو دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی طاقت سے مروب ہو رہے تھے۔ چاچا کے بیٹے بھی اکڑ کر چل رہے تھے اور حویلی کے نوکروں کو آوازیں دے رہے تھے کہ جلدی سے مہمان خانے کے دروازے کھولو، افسران کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ چاچا بالکل مرکزی گاڑی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کر افسر کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اپنے تعلقات پر بہت غرور تھا۔ اچانک مرکزی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے شہر کے سب سے بڑے پولیس افسر باہر نکلے۔ ان کی وردی پر بہت سارے تمغے سجے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر رعب تھا۔ ان کے باہر نکلتے ہی باقی گاڑیوں سے بھی درجنوں پولیس والے باہر نکل آئے اور انہوں نے پوری حویلی کو گھیرے میں لے لیا۔ چاچا نے خوشامدانہ انداز میں تھوڑا آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم سر جی، آپ نے ہمارے غریب خانے پر قدم رکھا، ہمیں عزت بخشی ہے، آئیے اندر تشریف لائیے۔ چاچا بھی اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ افسر نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے چاچا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اسے راستے سے ہٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے سیدھے اس درخت کی طرف چلنے لگے جہاں میں کھڑی تھی۔ چاچا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کا چہرہ حیرت سے سرخ ہو گیا۔ وہ افسر کو اپنے پاس سے گزرتا ہوا بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ بڑے پولیس افسر اپنے بھاری بوٹوں کی آواز پیدا کرتے ہوئے سیدھے میری طرف آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے بہت سارے مسلح اہلکار بھی تھے۔ میں خوف کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اب یہ لوگ زین کو پکڑ کر لے جائیں گے اور اسے بہت ماریں گے۔ میں نے روتے ہوئے زین کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی اور ہاتھ جوڑ کر افسر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سر، میرے بھائی کو مت پکڑیں، وہ پاگل ہے، اسے نہیں پتا اس نے کل کیا کیا ہے۔ میں روتے ہوئے بول رہی تھی مگر وہ افسر میرے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ ان کی نظریں میرے پیچھے کھڑے زین پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زین مٹی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس کی نظریں سیدھی اس پولیس افسر کی طرف تھیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں رکنے لگی تھیں اور پورا گاؤں حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ایک پاگل کے سامنے اتنے بڑے افسر آ کر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں۔ چاچا بھی دور کھڑا منہ کھولے حیرت زدہ تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ زین بالکل سیدھا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے سے وہ پاگل پن اور بے سدھ پن بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تیزی اور جلال تھا جو میں نے پچھلے 1.5 سال میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پاگل نہیں بلکہ پروقار و سمجھدار انسان لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی وہ تمام بڑے افسران وہ سب ایک دم سے سیدھے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مل کر میرے اس پاگل بھائی کو انتہائی ادب سے سیلوٹ مارا۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور چاچا کے چہرے کی مسکراہٹ جیسے کسی نے چھین لی ہو۔ وہ بڑے پولیس افسر نے نہایت ادب سے سر جھکا کر کہا، سر، آپ کے آرڈر کے مطابق ہم نے ساری کارروائی مکمل کر لی ہے اور ان کے سارے کالے دھندوں کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا ہے۔ اب ہم آپ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں سکتے کے عالم میں زین کو دیکھ رہی تھی جو بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ اس نے کڑکتی ہوئی اور رعبدار آواز میں افسر سے کہا، ویل ڈن، اب ان سب کو ہتھ کڑیاں لگا دو۔ زین کی وہ گرجدار آواز سن کر چاچا اور اس کے بیٹوں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے پورے گاؤں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے تھے اب خوف سے کانپ رہے تھے۔ پورا گاؤں حیرت سے بت بنا کھڑا تھا اور لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ چاچا ہکلاتے ہوئے بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ تم لوگ اس پاگل کو سلوٹ کیوں کر رہے ہو اور مجھے کس بات کی ہتھ کڑیاں لگا رہے ہو؟ میں اس گاؤں کا چودھری ہوں، تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ میری پہنچ کہاں تک ہے۔ زین چلتا ہوا چاچا کے بالکل قریب گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم چودھری نہیں بلکہ گھٹیا اور لالچی انسان ہو جس نے غریبوں کا حق مارا ہے۔ آج تمہارا سارا غرور مٹی میں ملنے والا ہے۔ دراصل زین کوئی پاگل نہیں تھا بلکہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور ایک خفیہ محکمے کا اعلیٰ افسر تھا۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ وہ پڑھنے میں بہت ہوشیار تھا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے شہر گیا تھا۔
لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے اپنی محنت اور ذہانت سے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اور وہ اتنے بڑے عہدے پر پہنچ چکا ہے۔ 1.5 سال پہلے جب وہ گاؤں واپس آیا تو اس نے یہ پاگل پن کا روپ اس لیے دھارا ہوا تھا تاکہ وہ چاچا اور اس کے گینگ کے خلاف غریبوں کی زمینوں پر قبضے اور دیگر غیر قانونی کاموں کی ٹھوس ثبوت اکٹھے کر سکے۔ چاچا بہت چالاک تھا اور اس کے خلاف کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا، اس لیے زین کو یہ خفیہ راستہ اپنانا پڑا تھا تاکہ وہ ان کے گینگ کی جڑیں کاٹ سکے۔ صرف ہمارے ابا یہ راز جانتے تھے اور وہ زین کو ہسپتال لے جا کر علاج کروانے کے بہانے دراصل شہر میں بڑے افسران سے خفیہ میٹنگز کرواتے تھے۔ مجھے ابا کی وہ بات سمجھ آ گئی جب وہ مسکرا کر کہتے تھے کہ میرا زین میرا فخر ہے۔ وہ واقعی ابا کا فخر تھا اور ابا نے اپنے اس راز کو مرتے دم تک سینے میں چھپائے رکھا تھا۔ ابا نے گاؤں والوں کے طعنے سنے، چاچا کی کڑوی باتیں برداشت کیں، مگر کبھی اپنے ہونٹوں سے زین کی حقیقت بیان نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ایک بہت بڑے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ زین نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ماریا میری بہن، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں اور ابا کو بہت تکلیف میں دیکھا، مگر میری مجبوری تھی، میں اپنا فرض نبھا رہا تھا۔ ان پچھلے 2 دنوں میں جب تم سمجھتی تھی کہ میں پاگلوں کی طرح بھٹک رہا ہوں، میں دراصل رات کے اندھیرے میں پولیس کی ٹیم کے ساتھ مل کر چاچا کے خلاف سارے ثبوت اور کاغذی کارروائی مکمل کر رہا تھا۔ زین کی باتیں سن کر میرا دل سکون سے بھر گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی نہ صرف بالکل ٹھیک ہے بلکہ وہ ایک اتنا بڑا افسر ہے جس کے اشارے پر اتنی بڑی پولیس کی نفری حرکت میں آ گئی ہے۔ چاچا ابھی بھی اپنی ہٹ درمی پر قائم تھا اور غصے سے بولا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ گھر اور حویلی میرے نام ہے، میرے پاس اس کے کاغذات ہیں، میں نے تمہارے باپ سے یہ خریدا تھا۔ زین نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ چاچا کی طرف دیکھا اور بولا، تمہارے وہ جعلی کاغذات اب کسی کام کے نہیں ہیں۔ میں نے تمہارے ان تمام لوگوں کو پکڑ لیا ہے جو جعلی کاغذات بناتے تھے اور غریبوں کی زمینیں ہتھیا کر تمہارے نام کرتے تھے۔ چاچا یہ سن کر مزید گھبرا گیا۔ زین نے پولیس افسر کو اشارہ کیا۔ پولیس کی ایک گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے چند لوگ باہر نکلے جنہیں دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی لڑکے والے تھے جنہوں نے بارات والے دن مجھ پر منحوس ہونے کا الزام لگا کر رشتہ توڑ دیا تھا۔ خوف سے ان کے چہرے پیلے پڑ چکے تھے۔ زین نے چاچا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کڑکدار آواز میں کہا، تم نے صرف غریبوں کی زمینیں نہیں چھینی اور حویلی پر قبضہ نہیں کیا بلکہ میری بہن ماریا کی شادی بھی تم نے ان لوگوں کو بھاری رقم دے کر عین وقت پر تڑوائی تھی تاکہ ہم پورے گاؤں میں رسوا ہوں اور ابا صدمے اور قرضے تلے دب جائیں اور تم ہماری ساری جائیداد ہتھیا سکو۔ زین کی یہ بات سن کر لڑکے کی ماں روتے ہوئے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ کر بولی، ہمیں معاف کر دو بیٹی، ہم اس ظالم چودھری کے پیسوں کے لالچ میں آ گئے تھے۔ اس نے ہمیں دھمکی بھی دی تھی کہ اگر ہم نے یہ رشتہ نہ توڑا تو وہ گاؤں میں ہمارا رہنا مشکل کر دے گا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا بیٹی، ہم بہت شرمندہ ہیں۔ یہ ساری سچائی سن کر میرے دماغ میں جیسے دھماکہ ہوا۔ میرا نصیب خراب نہیں تھا، میں منحوس نہیں تھی، بلکہ یہ سب اس ظالم اور لالچی انسان کی سازش تھی جس کے لیے میں ہر روز روتی تھی اور اپنے نصیب کو کوستی تھی۔ یہ سب چاچا کا کیا دھرا تھا پورے گاؤں والوں کے سامنے۔ آج چاچا کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ جو اب تک چاچا سے ڈرتے تھے وہ بھی اس پر لعنت بھیجنے لگے اور اسے برا بھلا کہنے لگے۔ چند ہی منٹوں میں ظالم چاچا اور اس کے بیٹوں کو پولیس نے ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ وہ سب روتے ہوئے زین کے پیروں میں گر کر گڑ گڑا رہے تھے اور معافی مانگ رہے تھے، مگر زین نے سختی سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے اور بولا، جب تم نے میرے باپ کو مزدوری کرتے دیکھا اور میری بہن کو گھر سے نکالا تب تمہیں خون یاد نہیں آیا۔ اب تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے، تم نے قانون توڑا ہے اور اب قانون تمہیں اس کی سزا دے گا۔ پولیس نے چاچا اور اس کے بیٹوں کو پکڑ کر گاڑیوں میں ڈالا۔ ان کا سارا غرور، ان کی دولت اور ان کی طاقت سب کچھ ایک ہی پل میں خاک میں مل گیا تھا۔ وہ جس رسوائی کے ساتھ گاؤں سے گئے وہ سب کے لیے ایک عبرت کا نشان تھا۔ مکافات عمل نے اپنا رنگ دکھا دیا تھا۔ جس نے اپنے سگے بھائی کو بے گھر کیا تھا آج وہ خود بے گھر اور ذلیل ہو کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا رہا تھا۔ زین نے پولیس افسران کا شکریہ ادا کیا اور انہیں رخصت کیا۔ اب ہم بہن بھائی اکیلے نہیں تھے، پورا گاؤں ہمارے ساتھ کھڑا تھا
اور زین کی عزت اور رتبے نے ہماری ساری محرومیاں ختم کر دی تھی۔ تھوڑی دیر میں شہر سے ایمبولینس بھی پہنچ گئی اور ابا کا جنازہ گاؤں میں لایا گیا۔ زین نے پولیس کو ہدایت کی اور ابا کا جنازہ پورے سرکاری اعزاز اور پروٹوکول کے ساتھ اسی حویلی کے بڑے صحن میں لایا گیا جہاں سے کل رات چاچا نے ہمیں دھکے دے کر نکالا تھا۔ آج اسی حویلی میں ابا کا جنازہ پورے وقار کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ پورا گاؤں امڑ آیا تھا اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔ میں نے ابا کے پرسکون چہرے کو دیکھا تو میرے آنسو چھلک پڑے، مگر یہ دکھ کے آنسو نہیں بلکہ فخر کے آنسو تھے۔ ابا، آپ کا فخر آج واقعی ہم سب کا سر فخر سے بلند کر چکا ہے۔ میں نے روتے ہوئے ابا کے پاس بیٹھے بین کیا۔ زین نے بھی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ابا کو آخری سلوٹ پیش کیا۔ ابا کی تدفین انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ گاؤں کے بڑے قبرستان میں کی گئی۔ گاؤں کے ہر چھوٹے بڑے شخص نے جنازے میں شرکت کی اور ابا کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ جس باپ نے اپنی ساری زندگی مزدوری کر کے اور دکھ سہ کر گزاری تھی، آج اس کا جنازہ کسی بڑے انسان کی طرح اٹھا تھا، اور یہ سب زین کی محنت اور ابا کی اس قربانی کا نتیجہ تھا جو انہوں نے اپنے سینے میں ہی چھپائے رکھا تھا۔ تدفین کے بعد زین نے حویلی کا سارا انتظام سنبھال لیا اور اس نے نہ صرف ہمارا پرانا گھر اور حویلی واپس لی بلکہ گاؤں کے ان تمام غریبوں کی زمینیں بھی قانونی طور پر انہیں واپس دلوائیں جن پر چاچا نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ پورا گاؤں زین کو دعائیں دے رہا تھا اور اسے اپنا مسیحا مانتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں گاؤں کا ماحول بالکل بدل گیا۔ کچھ عرصے بعد زین نے میری شادی کے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بھی ایک خوبصورت انجام تک پہنچایا۔ لڑکے والوں نے پورے گاؤں کے سامنے اپنے کیے کی سچے دل سے معافی مانگی اور لڑکے نے خود مجھ سے التجا کی کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہے اور اسے میری شرافت اور نیکی کا اندازہ ہو گیا ہے۔ زین نے مجھ سے میری مرضی پوچھی اور میں نے ابا کی روایت اور ان کی نیک دلی کو قائم رکھتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ زین نے انتہائی دھوم دھام سے میری شادی کا انتظام کیا۔ حویلی کو ایک بار پھر رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا، مگر اس بار یہ روشنیاں ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئی تھیں۔ پورا گاؤں اس شادی میں شریک ہوا اور سب نے دل کھول کر خوشیاں منائیں۔ زین نے میری رخصتی کے وقت مجھے گلے لگایا اور میرے ہاتھ میں حویلی کے کاغذات تھما دیے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، ماریا، یہ حویلی ابا کی نشانی ہے اور اس پر صرف تمہارا حق ہے۔ میں تو اپنی ڈیوٹی پر واپس جا رہا ہوں، اپنے ملک کی خدمت کرنے، اور تم اس گھر کو ہمیشہ آباد رکھنا۔ میں نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا اور اس کی بے پناہ محبت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ شادی کے بعد میں اپنے سسرال چلی گئی جہاں مجھے بہت عزت اور پیار ملا۔ لڑکے والوں نے اپنی پچھلی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ میری زندگی کے سارے اندھیرے چھٹ گئے تھے اور ابا کی دعاؤں نے میرا مقدر سنوار دیا۔ زین نے کچھ دن گاؤں میں مزید گزارے، غریبوں کے مسائل سنے اور ان کی ہر ممکن مدد کی، اور پھر اپنی ڈیوٹی پر اپنے فرض اور خدمت کی طرف واپس شہر چلا گیا۔ وہ آج بھی اپنے ملک اور قوم کے لیے گمنام رہ کر کام کر رہا ہے اور ظالموں کا احتساب کر رہا ہے۔ میں جب بھی مسلح پر بیٹھتی ہوں تو ابا کے لیے مغفرت اور اپنے فخر زین کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگتی ہوں۔ مکافات عمل نے ثابت کر دیا تھا کہ ظالم جتنا بھی طاقتور ہو جائے، ایک دن اسے مٹنا ہی ہوتا ہے اور سچائی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ آج پورا گاؤں ہمارے نام کو عزت سے لیتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ واقعی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو ویورز، ظالم چودھری اور اس کے بچے اپنے ہی انجام کو پہنچ چکے۔ ماریا کے بھائی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بتایا کہ اس نے یہ سب ناٹک اس کے باپ کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے رچایا، اور بے شک خدا انجام ضرور دکھاتا ہے، اور ہمیشہ جو صبر کے ساتھ کام لیتے ہیں ان کو خدا فتح مندی دیتا ہے۔ تو آئیں عزیزو، اگر آپ کو بھی ایسی ہی کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔